سوال آج کا یہ ہے بچوں کو کتنی آزادی دینی چاہیے۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کل کے دور میں کس عمر تک کے بچے ہوتے ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچہ ہے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ ہم کہتے تھے کہ بھئی عمر تو اس کی یہ ہے لیکن ابھی تک یہ بچہ ہے کیونکہ اس میں ابھی سمجھ نہیں ہے، اور آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ عمر تو اس کی چھوٹی ہے لیکن یہ ابھی سے بڑا ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم خود بھی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں گھر میں، تو بچہ جو ہے چھوٹا 2 4 6 8 مہینے کا جب سال کا ہوتا ہے، 1.5 سال کا ہوتا ہے، تو وہ بھی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم خود بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، موبائل میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت تو وہ گود میں ہوتا ہے، تو وہ گود میں کھا بھی رہا ہوتا ہے اور چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، موبائل ہم اس کے سامنے چلا دیتے ہیں، تو اس کا جو ذہن ہے وہ وقت سے پہلے اب بڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 4 5 سال کی عمر تک ہم کہتے تھے چھوٹا بچہ ہے، یا 6 سال 7 سال کی عمر تک ہم کہتے تھے ابھی تو بچہ ہے، ایون 9 10 سال کی عمر تک بھی کہتے تھے ہم ابھی تو چھوٹا ہے۔ لیکن آج کل تو 2 3 سال میں وہ ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کرتا ہے جو شاید پہلے 9 10 سال کے عمر میں بچے کرتے تھے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ بچے کو آزادی کتنی دینی چاہیے۔ تو ہمیں بچہ کب ہوتا ہے بچہ کب بچہ ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ یہاں آزادی سے مراد 2 3 4 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک آزادی تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں گھر کے باہر بچوں کو کھیلنے کی ہم آزادی دیتے ہیں، تو وہ آزادی 4 5 سال کے بچوں کو بھی ہم دے دیتے ہیں، 10 12 سال کے بچوں کو بھی دے دیتے ہیں، 15 16 سال کے لڑکوں کو بھی دے دیتے ہیں، یا بچیاں بھی چلی جاتی ہیں باہر کھیلنے کے لیے بچیوں میں ہی۔ ایک آزادی کا ہم جو تذکرہ یہاں کر رہے ہیں شاید اس سے مراد یہ ہے کہ بچے پڑھنے کے لیے جب باہر جاتے ہیں اکیلے، آہستہ آہستہ یہ کالج کی طرف یا میٹرک سے آگے یا او لیول اے لیول اس طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے وہ جب باہر پڑھنے کے لیے اکیلے جا رہے ہوتے ہیں بچے و بچیاں، تو پھر وہ واپسی میں کہاں جاتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، دوستوں کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے کرنے کی اجازت، اس پر بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ یہ آزادی میں آتی ہیں۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو تعلیمی اداروں سے واپسی پر یا اس سے ہٹ کر اتوار کے دن، چھٹی کے دن یا کہیں کسی اور دن دوستوں کے ساتھ پکنک کے لیے دور بھیجنے کی جو ہے وہ آزادی دے دیں یا اجازت دے دیں۔ اس کو بھی آزادی کے سبجیکٹ میں ہم شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی سوچ، ان کی عادات کی ان کو آزادی ہو۔ یعنی مثال کے طور پر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو آزادی دے دیں کہ جو دل چاہے بولو، اب وہ جب بولنا شروع کرتے ہیں تو اس میں بدتمیزی آ جاتی ہے۔ اب ہم نے آزادی دی ہوئی ہے، یار اس کو کچھ نہیں بولو، یہ جو بھی بولتا ہے اس کو کہنے دو، میرا لاڈلا ہے۔ جب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے تو ایک بچہ جو بالکل ٹھیک تھا، کم بولتا تھا، اچھا بولتا تھا، اس نے جب پہلی غلطی کی، ہم نے نہیں روکا، آزادی دی، اب وہ آزادی کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ چھوٹی سی ہی عمر میں ہمارے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہا ہے، اکثر کے منہ میں سے تو پھر گالیاں بھی چھوٹی چھوٹی سی نکل آتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے سیکھ کے لے کے آ جاتا ہے وہ۔ تو اس آزادی کو بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے بدتمیزی پر، اونچی آواز سے بات کرنے پر، یا نہیں ضد کرے گا، اس پر آزادی دی ہوئی ہے بچوں کو۔ تو یہ کچھ 4 5 قسمیں اور بھی بن سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو آزادی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ ادھر ادھر کی گفتگو میں جانے کے بجائے ہم اس معاملے میں اپنے دین سے رائے پوچھتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، رائے طلب کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ اے دین اسلام ہمیں بتائیے ہم اپنے بچے کو کہاں تک آزادی دے سکتے ہیں۔ جب اس سے پوچھتے ہیں تو پھر ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، کیونکہ معاملہ ہی سارا الٹ ہے، اور ایسا الٹ معاملہ ہے کہ ہم اپنے دین پر تو چل ہی نہیں پا رہے۔ یعنی کہ اگر دین کہتا ہے کہ اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ، پتہ نہیں ہم سکھاتے ہیں یا نہیں، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو اس کو سزا دو، پتہ نہیں ہم سزا دیتے ہیں یا نہیں، یا بچی کو اس عمر میں پردہ کراؤ، پتہ نہیں ہم اس بچی کو اس عمر میں پردہ کرا سکتے ہیں یا نہیں، یہ ڈریسز نہ پہناؤ، ادھر نہ جانے دو، اور رات کو مغرب کے بعد نہ نکلنے دو، یا یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم کہاں عمل کرنے والے ہیں۔ اور ہم اس لیے عمل نہیں کر پاتے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ دور ہے یہاں پر، اور دین اسلام کو ہم سمجھتے ہیں بدقسمتی سے یہاں پر، تو اتنا فرق ہے۔ حالانکہ دین اسلام ہمیشہ اوپر ہے، اور ہم سب اس کو اپلائی کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ کس طرح اس کو ہم اپلائی کریں تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ جنہوں نے اس دور میں دین اسلام کو اپنایا بچوں کی آزادی کے معاملے پر، ان کے خاندان سکھی ہیں، ان کے خاندان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بچے شادیاں بھی اپنے
ماں باپ سے مشورہ کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں، ماں باپ بھی بچوں سے مشورہ کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں، بچیاں مکمل پردے میں ہوتی ہیں، کوئی آواز نہیں کستا، کوئی اسکینڈل نہیں ہے، موبائل کو وقت پہ استعمال کرتے ہیں، دوستیوں کے معاملات کو انہوں نے کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ لڑکے بھی جو ہے وہ تبلیغ کے لیے بھی جا رہے ہیں، مدنی قافلوں میں بھی جا رہے ہیں، 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں بھی جا رہے ہیں، نماز پڑھ کے واپس گھر آ رہے ہیں، کسی غیر جو ہے محرم خاتون سے بات چیت وغیرہ کا معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھا واپس آ گئے، حفظ بھی کر رہے ہیں، یعنی ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پھر گھر میں بھی ادب ہے، احترام ہے، کھانا کھانے کی سنت کا پتہ ہے، اور کس طرح سے رہنا ہے زندگی میں، اس کی تمام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنائی گئی سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ گھر میں ایک ماحول بھی ہے، ناچ گانا جو ہے وہ نہیں ہے، یا اگر ٹی وی اور ڈرامے یا عالمی حالات سے آگاہی کے لیے نیوز چینلز، کارٹونز اور یا اسپورٹس چینل وغیرہ ہیں، تو سب اعتدال کے اندر ہے، ایک میانہ روی ہے، تو وہ لوگ بہت سکھی ہیں۔ اور شادی کے بعد اپنے بچوں کی شادیاں جب کر دیتے تو وہ بچے بھی شادی کے بعد بہت سکھی رہتے ہیں، پھر ان کے گھر میں بھی وہی ماحول ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہم اسلام کی ان باتوں کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ حالانکہ وہ سب آسان ہیں،